بكى الإحسان بدمعه وشكى المجنون من ضياعه. سيدنا إذا دخلت النجاسة مع أجل ثم بالمشي طهر الظاهر، الطهارة تسري من الداخل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وصله جو چیز مطهر مطہر ہے، الماء چاہے وہ پانی ہو، أو چاہے وہ الأرض زمین ہو، چاہے أو وہ شمس ہو، الشمس، هذه المطهرات ما وصله يطهر. جو وما بیان حدث کیے في گئے الماء ہیں وہی حتى في طاہر، الماء چاہے وہ حتى في الشمس پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بمقدار ما وصله وہ المطهر. سورج ہی والحي کیوں نہ ہو، ما كانت جب موجودة تک في وہ ذلك اپنے المكان شرائط کے الذي ساتھ وصله نجاست کو ہٹ المطهر ختم کر دیں، يطهر اسی حد تک وغير پاکیزگی ذلك. حاصل ہوگی. بل بل کافر فطری میں اختلاف ہے اس مسئلے میں. اختلاف بعض نے اس طرح سے بھی کہا ہے کہ توبہ اس کی اثباتاً قبول نہیں ہے، بعض نے کہا نہیں قبول ہے، تو مسئلہ اجماعی نہیں ہے. جی، مرتد فطری وہ ہے جو اسلام کے حکم پر تھا، چاہے ماں باپ کی وجہ سے دونوں مسلمان جب اس دنیا میں آئے، یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان تھا، تو یہ اسلام کے لیے محکوم ہے، یعنی اسلام کا معنی مسلمان مانا جائے گا. ملی وہ ہے جو مسلمان نہیں تھا یا اسلام کے حکم میں نہیں تھا، ماں باپ اس کے مسلمان نہیں تھے، دونوں غیر مسلمان تھے، پھر مسلمان ہو گیا، یا اس کے ماں باپ مسلمان ہو گئے، جو ابھی تک چھوٹا تھا تو حکم ان کے حکم میں تھا. تو ملاک کے شرعی یہ ہے، اصل میں مسلمان تھا تو ملی، اور اصل میں مسلمان نہیں تھا بعد میں مسلمان، دونوں کے احکام الگ الگ، لیکن اس حکم میں کہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اس باتاً جماعت نے کہا کہ ہاں قبول ہوگی، بعض نے کہا نہیں قبول نہیں ہوگی. ملی میں تو یقیناً اجماع ہے کہ قبول ہو جائے گی، لیکن فطری میں اجماع نہیں ہے کہ قبول نہیں ہوگا. جی قبول ہوگا. دلائل کو اگر ہم جمع کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ جب قبول ہو، چاہے فطری قبول ہوگا. جماعت ایک جماعت علماء کی قائل ہے. یعنی اس جہت سے قبول توبہ کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ملی مرتد ہو یا فطری مرتد ہو.
آپ کی بات اچھی ہے. میں نے اپنے رسالہ عملیہ میں بھی یہی جملہ لکھا کہ نماز وحشت، کیونکہ یہ روایت جس سے مستحبات میں مرسلہ و غیر مرسلہ روایت مسئلہ نہیں ہے. قاعدہ تسامح آ جائے گا، مشہور نے اس پہ عمل کی، شیخ مبین سے لے کر آج تک تمام فقہاء نے اس پر عمل کیا، بہت کم مخالف. خلاصہ کیونکہ روایت اس طرح ہے اور روایت اسی وجہ کیا اس کا طریقہ ہی کہ موت کی پہلی رات میں نماز وحشت پڑھے، کہ اگر دفن کی رات میں بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض روایت کئی روایتیں ہیں. اگر کوئی ایسا مر گیا ہو، میں نہیں جانتا قبر کہاں ہے، خدا کو جانتا، کیونکہ خدا سے میں کہاں مانگ رہا ہوں. تو اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ اس کے قبر میں جائے قبل اس کے کہ یہ خود قبر میں جائے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات صحیح، لیکن جب دلیل خود کہہ رہی ہے موت کی پہلی رات، تو وہ ظہور زاد ہے. مطلب خداوند عالم نے یا ملک نے پہلے سے اس کے لیے کوئی جگہ معین کر دی ہے. خدا کو تو معلوم ہے کہ کہاں اس کی قبر ہے. لغت عرب میں مجازی باتیں تو پوری لغت عرب مجاز سے بھری ہوئی ہے. وہ مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی نماز میں دونوں پڑھتے ہیں، ایک ہی نماز میں ایک طرح سے کیونکہ مستحب نمازوں میں مختلف سوروں کا جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو ذکر اللہ تو نہیں کہتے، آپ سورہ پڑھ لیں. ردیف ایک دوسرے کی ردیف، قرآن، ذکر، دعا، یہ تینوں چیزیں نماز. قرآن میں دعا نہیں ہے، ہاں قرآن کے اندر دعائیں آئی ہیں بعض، لیکن وہ اصل قرآن کے حکم میں. قرآن کا تب بھی اشکال ہے، کیونکہ قرآن کو ذکر اللہ نہیں کہتے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے ذکر. خود قرآن میں کتنی دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدنی علما، تو لہٰذا اس میں دعائیں ہیں، لیکن اس کو ہم دعا نہیں کہتے، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، سورہ کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں. قرآن و ذکر و دعا، تو اس کا مطلب کہ ذکر الگ چیز ہے اور قرآن الگ چیز ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں. نہیں، اول اللیل سے مراد ہے کہ دوسری رات اور تیسری رات کے مقابلے میں، اول شب نہیں ہے. چار پانچ گھنٹے بعد جب بھی اطمینان میں. اطلاق دلیل کی بات ہے، رات صبح تک رات ہے، آپ کسی وقت پڑھ سکتے. یعنی یہ
یہ شراب ایک کافر کی، آنکھ ایک مسلمان کو دی، یہ کافر نے بھی کہ یہ پھر رکھو میں 1 گھنٹے بعد آ کے لے لوں. کیوں نہیں؟ حق نہیں ہے اس کو، کیونکہ کافر جو اموال کافر اس کے پاس اگر اموال ہے، شارع نے ہمیں بھی اس کو محترم رکھو، اس کا احترام کرو. ہمارے پاس ایک اس طرح کا حکم عامی نہیں ہے کہ ہم اس سے تمسک کریں، لیکن امانت کے لیے ہمارا اس کا ذمہ بہت زیادہ ہے امانت داری کا. یا تو نہ لے اس کو امانت کے طور پہ، لیکن اگر لیا ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا پڑے گی اسے. جی ظاہراً امانت کا مسئلہ جو ہے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. 2 یا 5 نہیں ہے، بہت ہیں، سینکڑوں روایات ہیں امانت کے سلسلے. دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس کئی طرح کی روی، ہمارے پاس یہی قطع ہو اور کوئی اور چیز نہ ہو تو ہاں، لیلۃ الدفن کا مطلب ہے جب بھی دفن کیا جائے تب نماز وحشت پڑھ جائے. لیکن دوسری روایتیں بھی ہیں کہ یہ روایت اس لیلۃ الدفن کی تفسیر کرتی ہے ایک قضیہ خارجیہ کی طرف، کہ متعارف تھا کہ جو دنیا سے چلا جائے اسی رات اسے اسی دن دفن کر دیا تھا. بعض روایت میں ہے کہ اگر رات میں تو صبح بھی نہ ہونے تو رات ہی میں دفن کر دو، مگر یہ کوئی خاص اہم مسئلہ ہو جیسے ارحام واپس آئیں گے یا کوئی اور مسئلہ ہو، شک ہو. متعارف یہ تھا کہ جس دن مرتا تو اسی دن دفن کرتے تھے. تو دوسری روایت میں ہے جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے اس کا شدید ترین وقت پہلی شب ہے بعد از موت. تو اس سے استفادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز وحشت جو اور یا صدقہ جو نماز وحشت سے قبل آیا ہے تو اس شب کا ہے جس وقت چاہے، نہ کہ اول شب جب دفن کیا جائے گا. وہ نہیں اس روایت پہ یہ روایت بھی آ کے ہیلپ مدد کرے گی. سب جو روایت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلی رات، موت کی پہلی رات سب سے سخت. دوسرا قضیہ خارجیہ ہے حاکم کہ عادتاً جو مرتے تھے اس کو اسی رات دفن کر دیتے. تو لیلۃ الدفن یا لیلۃ الموت اس زمانے پہ ایک ہی تھی. یہ مسئلہ عربے میں موجود ہے کہ نماز پڑھ لی اور پھر دوسرا زلزلہ آئے کچھ گھنٹے بعد پھر سے پڑھے. لیکن اگر نہیں پڑھا لیکن 2-3 زلزلے آ جائیں تو ایک نماز پڑھے کافی ہے. کہہ رہے آدھے گھنٹے میں
15 منٹ بعد پھر ایک زلزلہ، وہی مسئلہ ہے۔ ایک معنی تو اختلاف ہی نہیں ہے، ایک زلزلہ آیا 3 گھنٹے بعد ایک اور پھر زلزلہ آیا، پھر 3 گھنٹے بعد پھر ایک زلزلہ۔ اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، یہ 3 نمازیں پڑھی یا ایک؟ یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ نہیں، اطلاقات کیا، اس کو بعض نے کہا عروا میں بھی ہے یہ مسئلہ، بعض نے ایسے ہی کہا۔ ایسا 10 لوگوں نے ایک کے بعد ایک کر کے آئے سجدے پڑھی اور آپ نے سب سنا کہ آپ 10 سجدہ کریں گے یا ایک سجدے کریں؟ اطلاق کہہ رہی ہے کہ سجدہ کا، ہاں سجدہ کر لیا پھر سے سنا، ہاں پھر سے کر لیا، لیکن 10 آئے سجدہ سنی تو ایک سنی۔ وہ مسئلہ دیگه، بہت فرق ہے، بعض نے کہا ہے یہ اولاً وہاں پر 20 عمرہ کرنے کے بعد ایک تعاون سے کافی ہے، حتی معاصری میں سے بعض نے، لیکن عروے کی حاشیہ میں دیکھیں آپ متعرض ہے اس پر لوگ، وہاں اصل عدم تداخل ہے۔ فرق کر، میں نے عرض کیا 10 لوگ ایک کے بعد ایک آئے سجدہ پڑھیں، آپ نے بھی سجدہ نہیں کیا، کیا 10 سجدے کریں گے آپ؟ ظاہر اطلاق یہ کہ ایک کافی ہے، لیکن ابھی سجدہ نہیں کیا تھا، یہ واجب اس کے لیے جس نے ابھی تک سجدہ نہیں کیا تھا یا جس کو کر چکا۔ اطلاق کی وجہ سے 4 سورے اس نے پڑھے آیت پہ سجدہ والے، اور اس نے نہیں کیا سجدہ تو ایک سجدہ کرے، تو کیا کسی کو احکام نہیں معلوم؟ 50 سال تک وہ سورہ سجدہ پڑھتا رہا، آیت پڑھتا رہا، یعنی حرج نہیں ہے، سجدے میں کیا حرج؟ اطلاقات کی بحث ہے۔ تو شیخ کہہ رہے دلیل میں احتیاط کی جگہ ہے ابھی، لیکن اسباب احتیاط عیب نہیں ہے، الزام الگ چیز ہے، واجب ہونا ایک الگ چیز ہے۔ میں جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دوں گا، لیکن اگر کوئی کسی کے پاس رکھوا دے شراب امانت کے طور پہ، جس کے بعنوان امانت، تو 1 گھنٹے بعد آ کے لے جاؤں گا، تو پھر اس کو امانت پہ خیانت نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ جانتا ہے اور کر سکتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، نہیں کیوں نہیں؟ شیخ انصاری کی جو تعبیر ہے اس نظر کہ ہر دن کی نظر الگ ہے، مگر یہ کہ اس کی نظر ایک ہی ہو نیت میں، میں 10 دن روزہ رکھوں،
کہ وہ ایک مثال کے طور پہ ایک کفارہ دے گا یا 10 کفارہ دے گا، نہیں، اس کی نظر ایک چیز تھی. تو نظر جو ہے تابع ہے نیت. اگر ایک ہی نیت تھی کہ 10 روزے رکھوں گا تو ایک نظر نہ رکھ کر پوری کرنے پہ ایک کفارہ ہے. لیکن اگر خصوصیت نہ ہو تو پھر اس کے الگ، تو ظاہر اس کی، تو پھر مثلا جتنی نظریں توڑی ہیں اتنی یا پوری نہیں کی ہیں اتنے کے کفارے اسے دینے پڑیں گے. تو ہر دن کے لیے ضروری ہوگا کفارہ دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، موفقین. روایت میں ہے ان علی نعم الولی، دوسری شہادت کے بعد اگر اس طرح سے پڑھیں تو کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کہیں واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ وان علی نعم الولی، تو روایت کے لحاظ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. خلي اصبع النبي عليه. لا لا لا، مخالفة الالزام مخالفت عكس هذا احترام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن احترام رسول اپنی یہ مخالفت نہیں ہے. باطل نہیں ہے نماز، باطل نہیں ہے. صلاۃ صحیح ہے، نماز صحیح ہے. ان کے معجزات میں سے روایت میں ہے کہ یہ خون یہ معجزہ ہے. امام عسکری کی روایت میں کہ یہ امام کا معجزہ تھا، یہ خون تھا. هذا مو دم، لأن كريات حمر وين راحت؟ كريات حمر وين راحت؟ شلون صار هذا أبيض؟ كريات الحمر أكثر من البيض. لا هذا مو دم. أما یہ امام کا معجزہ، الإمام عليه السلام، امام عسکری علیہ السلام صلوات الله عليه، خرج من دم أبيض. بله بله درست. راجعی ہے طلاق. راجعیه. بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے. جی وہی بس. خلا میں ایک بحث ہے کہ جملہ خلا کا جملہ کہنا ضروری ہے یعنی وہ بھی لازم. طلاق خلی بھی طلاق ہی ہے، تو طلاق کا جو جملہ ہے وہی کافی ہے. کہنا ضروری نہیں کہ ہی مختلعۃ، تعلق ہی تعلق کافی ہے. یہ خل مختلع اس میں غلط کہا، البتہ طلاق ہو جائے گی. مختلع یعنی طلاق خلا، یہ خلا نہیں ہے لیکن طلاق تو ہے. انشاء کر رہا ہے کہ نہیں، ختم طلاق کی کافی ہے. ہر وہ لفظ مثال کے طور پہ اجارے کے طور پہ بے کرے، خرید و فروخت کرے، لیکن قصد اس کا یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت ہے، کرایہ نہیں، یا برعکس. الفاظ صرف آ کر بیان کرتے، لیکن اگر قرینہ موجود ہو تو ہم اس قرینے کے عنوان سے یا چیز جو ذہن میں ہے اس کے عنوان سے عمل کریں گے. جب اس نے خلا کہا، کراہت زوج میں
جو طلاق ہے وہ طلاق ہے اور وہ بھی طلاق ہے. جب اس نے خلع کہا اور طلاق کا جملہ نہیں کہا تو محل بحث ہے. بعض نے قبول نہیں کیا لیکن ظاہری طور پہ اشکال نہیں. ہمارے پاس دلیل خاص تو نہیں ہے اس کے خلاف. قصد اس کا طلاق تھا، جملہ اس نے خلع کا استعمال کیا، کوئی حرج نہیں. اور اگر ایک لفظ ایسا کہا زوج کا مکرہ نہیں تھا، اس کے برا نہیں لگ رہا تھا طلاق دینا، لیکن اسے جملہ خلع کا استعمال کیا، کوئی حرج نہیں، طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ خلع ایک قسم ہے طلاق کی. تو وہ جملہ جس کے ذریعے سے طلاق واقع ہوگی تو عقود میں یا ایقات میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ قصد کیا ہے. قصد ہے اس کا کہ جدا ہو جائے، وہ خدا جدائی جس میں خلا نہیں ہے. خلا کا مطلب کیا ہے؟ جس میں زوجہ کو طلاق چاہیے اور زوج کو نہ چاہیے ہو. خلا میں کراہت جو ہے زوج اسی جہت کی وجہ سے طلاق. ظاہری طور پر اشکال نہیں، علمی بحث کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اشکال نہیں ہے کسی بھی صیغے سے. موضوع ہے اس کا یا مورد ہے؟ اگر موضوع نہ ہو تو میں قبول کروں، لیکن یہ مورد، یہ سب خلا ہو. خلا تب ہے جب کراہت ہو. یعنی اگر یہ نہ ہو تو مورد نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے. میرا بحث یہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ تطبیق میں انہوں نے اس طرح سے قبول کیا ہے اس جملے کو. طلاق یعنی کیا کہ آپس میں جدائی. قصد ہے آپس میں جدا ہونے کا یا نہیں؟ ایک ایسی قصد کر رہا ہے کہ کراہت نہیں ہے اس کو، لیکن کلمہ استعمال کر رہا ہے دوسرا، لیکن قصد ہے جدائی کا، تو کافی ہے. اس نے جدائی کو قصد کیا ہے لیکن کلمہ خلا کا پڑھا. جیسے طلاق خلا میں خلا کا جملہ نہیں کہتا، بعد میں کہا مثلا کہ ہی تعلق، بعد میں کہ ہی کیا ضرورت ہے ہی مختلعہ کہنے کی؟ یا ایسے ہی طلاق میں یا عکس میں خلا کہا یعنی جدا، خلا یعنی جدا، خلا یعنی جدا. فقط موارد پر موارات میں دوسرا جملہ ہے، خلا میں دوسرا جملہ ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کی جگہ پہ دوسرے جملے کہہ دیے جو قصد جو ہے جدائی کا وہ تو حاصل ہو جائے. اگر برداشت یہ ہو، اگر قبول ہم اس معنی کو قبول کریں کہ نہیں مورد کے ساتھ وہی جملہ ہونا چاہیے کیونکہ مورد یہی ہے، تو ایک الگ بحث، کوئی اشکال نہیں. جیسے اجارے میں خرید و فروخت کا جملہ پڑھ دے، جو مواتات کو قبول نہیں کرتا، جس کے پاس اس کو فقہا نے بیان کیا ہے کہ خرید و فروخت کی جگہ اجارے کا جملہ پڑھ دے یا اجارے کی جگہ خرید و فروخت کا جملہ پڑھ دے تو کیا اشکال آئے گا؟ نہیں، اشکال نہیں. مواتات تب جب لفظ ہے ہی نہیں، اس میں لفظ ہے لیکن قصد ہونا چاہیے اور قرینہ ہونا چاہیے، وہی کافی ہے. مشکل ہے یہ لفظ اور طلاق اور خلا اور کے علاوہ طلاق واقع ہونا مشکل ہے. إن أصيب
العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به فأنت له رفعت مقاما يا عالي المقام إن بكى الإحسان بدمعه وشكى المجد من ضياعه فأنت له سللت حساما يا إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات عقد ثمين الليالي لك مجد لن ينثني